اے پرچی والا تونسوی صاحب جو امام داڑھی کاٹتا ہو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ انہیں پیچھے نماز نہیں تھی دی۔ امام دی داڑھی دا ہونا ضروری ہے، داڑھی سنت دے مطابق ہوئے، ایک مٹھ داڑھی دا ہونا ضروری ہے، جن دی داڑھی کائے نہیں وہ امامت نہ کرے، بلکہ جرا اس طرح پھروائی ودے تا بانگ ہی نہ دے وے۔ اے آدھے کچھ لوگ کہتے ہیں سلام ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے، بیا ہاتھ بھننا پہنے۔ بیا ہاتھ اون تا آدھن بخاری 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 امام بخاری کنے پوچھ دیا ہیں، امام بخاری رسے سی سلام ہتھا حق ہتھا ہوئے یا نہ ہوئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری دے اندر حدیث نقل کی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود فرمیندے علمانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہدہ، پیغمبر نے میں کو تشہد دا طریقہ سکھایا، وکفی بین کفائے، جلے پیغمبر میں کو سکھاون لگل میرا ہاتھ پیغمبر دے دوہیں ہتھیں دے درمیان ہا، نبی سے میں نے لو ہاتھ ملائیں، وکفی بین کفائے، میرا ہاتھ پیغمبر دے دوہیں ہتھیں دے درمیان ہا۔ پیغمبر میں کو نماز سکھیں دے پہن، تشہد دی تعلیم دے دے پہن۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن دی ہر ویلے بخاری بخاری دی تسبیح پڑھ دیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری دے اندر یہ روایت تے باب قائم کیتے، اس تو معلوم تھی دے کہ مصافحہ کرن دے دوران دوہیں ہاتھ ملاونا سنت ہے۔ اگے پیچھے تک بخاری یاد ہے، اتھا تک بخار چڑھ گئے۔ اے آپ کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز نہیں پڑھی جائیے، بلکہ حضور نے خود ننگے نماز سر پڑھی ہے۔ اے آدھے سنے وے، سمجھ آئی وے کیا؟ اے آدھے آپ کہتے ہیں ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ حضور نے خود ننگے سر نماز پڑھی ہے، چٹا کوڑ مارے سے، چٹا کوڑ مارے سی۔ حضرت نبی علیہ السلام نے صرف احرام دی حالت دے اندر، توجہ، صرف احرام دی حالت دے اندر، چونکہ احرام دا مسئلہ ہے بندے دا سر ننگا ہوئے، سمجھ آئیے، عورت دے چہرے تے کپڑا نہ ہوئے، وہ احرام دا مسئلہ بھی ہے، اتھو دے احکام بے۔ احرام دی حالت دے اندر بندہ گھر والی نال قربت کر سکدے، علیندہ نہیں میں ہونا۔ احرام دی حالت دے اندر بندہ شکار کر سکدے، علیندہ نہیں میں۔ احرام دی حالت دے اندر بندہ کہیں کو مار کٹ سکدے، اللہ دا بندہ اتھو دے احکام بین، اتھو دے احکام بین۔ دھوکھا کیوں دے نہیں؟ شو دے سیدھے سادے جٹ جٹی ہڑن ان پڑھ، انہیں کو تو دھوکھا دیتی وے نہیں۔ میں تینوں نسلنا روئے زمین دے اتے حدیث دی کوئی کتاب مل ونجے، توجہ، روئے زمین دے اتے حدیث دی کتاب مل ونجے جن اندر نبی دی نماز مل ونجے، حضرت پیغمبر نماز پڑھن، بھاویں فرض نماز ہووے، بھاویں واجب نماز ہووے، بھاویں سنت نماز ہووے، بھاویں نفل نماز ہووے، بھاویں عید نماز ہووے، بھاویں جنازے دی نماز ہووے، پیغمبر کوئی نماز پڑھے، سر و ننگے پیغمبر نماز پڑھے، ایک والا لکھا میں یار دی غلامی کرے ساں۔ نبی صحیح کریں نماز کوئی سر و ننگے نہیں پڑھی، کوڑ مردا پہ پرچی والا، کوڑ نہیں چٹا کوڑے۔ نبی سے جیری نماز پڑھیے، فرض پڑھیں، نفل پڑھیے، سنت پڑھیے، تہجد پڑھیے، حضرت پیغمبر نے عید پڑھائیے، پیغمبر نے جنازہ پڑھائے، جیری نماز صحیح پڑھائیے، آپ نے پڑھیے، آپ نے سر دے اتے کپڑا رکھ کے، ٹوپی رکھ کے، پگڑی پا کے پڑھیے، پیغمبر نے ننگے سر کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یہ تیری بدعت ہے، تو ادا کرے نہیں، تے کو نصیب تھی وے۔ اگر میری گال تے اعتماد کرے، میں آدھا شریعت اے گوارا نہیں کریں دی جو تو سرو ننگے روٹی کھا، شریعت اے گوارا نہیں کریں دی تو سرو ننگے پیشاب کر۔ اللہ دا بندہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، تیرے علماء کتابیں میں لکھے پہن اے عمل چنگا کائے نہیں، ای عمل کو ترک کر دو۔ ننگا سر رہنا انگریز دا طریقہ ہے، سر تے کپڑا رکھنا نبی دی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ علیندہ نہیں میں اے دو بیماریاں اڑا ہوئے انگریزیں کنے کہ جہاں سر و ننگی تے سگریٹ۔ اللہ برباد کرے انہیں انگریزیں کو، انہیں ساری تہذیب خراب کر۔ مسلمانوں سگریٹاں چھوڑو، حکے چھوڑو، نسواراں چھوڑو، نشے چھوڑو، سرے ننگے چھوڑو، اپنے نبی دے طریقے تے چلو۔ سادہ دین حیا والا ہے، سادہ نبی غیرت والا ہے، سادہ اللہ سب کنے وڈا غیرت والا ہے، عمل کرے سو۔ اور یہ سادہ جرا علاقہ ہے دیرہ غازی خان، توسا شریف،
پرو تک ایڈو سارا اگو تے لگے ونجو یہ راجن پور یہ جی ساری یہ بلوچ پٹی ہے نا میرے خیال ہے سارے بلوچ ہو تم بلوچ ہو کہ نا میں آپ ہی بلوچ ہاں ساڈے بلوچ قوم دیاں 3 روایتاں خاص تو کو کہیں نہیں دسیاں انہیں کو پورا کرایا ورنہ تھوڑی بلوچ کی کمزور تھی کھڑی ہے پہلی گال ہے جرا بلوچ ہو سی سر تے پٹکا ہو سی پیسو علیحدہ نہیں وے انہیں چھوڑیں چھٹی کریں کو سمجھا رہے ہو یہ جڑے بڑے بڑے وال رکھی ودن انہیں دے چھوڑیں دے سر تے اس طرح پھرواؤ انہیں دے وال نہ ہون پٹکا پامن دوجی بلوچ کی دی علامت بلوچ دی داڑھی ہو سی بلوچ دی باقی جڑے چھوٹیاں رکھوائی بیٹھے ہو چاپیاں مافیاں اے پوریاں کرو یہ چھوٹیاں موٹیاں نہ ہون داڑھیاں پورا ہون ٹھیک ہے پرانے زمانے اے جہاں بلوچ کوئی نہ ہا جرا اس طرح پھرواویا میری گل یاد رکھا ہے داڑیاں ہویاں ہن کہیں دی چھوٹی کہیں دی وڈی ہوندی ہے داڑھی سر تے پٹکا کتنا چیزیں سی گن علیحدہ نہیں میں تک نہیں تری بیٹھی ہے تیجی شے بلوچ دی زنانی دا پردہ ساڑے بلوچ غیرت مندن بلوچو غیرت کرو عورتیں کو پردہ کراؤ کرے سو اچھی نہیں میں بولیں دے یہ میری کتاب ہے ایک گھن منہ ہے چہرے والی ان اندر میں چہرے دے احکام لکھن پردے دے احکام لکھن مائی بیبیاں دے احکام لکھن مردیں دے احکام لکھن داڑھی دا مسئلہ مچھیں دا مسئلہ ٹوپی دا مسئلہ پٹکے دا مسئلہ دوپٹے دا مسئلہ عورت دے ہار سنگار دا مسئلہ اور وڈے پوپے دا مسئلہ یہ آیا کھڑے بڈلی دا مساگ دلہن دا ہار سنگار پوڈر سرخی کجل سرما دند صفائی مسواگ یہ سارے مسئلے میری یہ لاجواب کتاب ہے چہرہ کے اسلامی خد و خال یہ گھن منو آپ ہی پڑھو اگر زنانیاں پڑھا ہیں انہیں کو گھنا دو انشاءاللہ بے پناہ فائدہ تھی سی ٹھیک ہے یہ بیا کوئی بندہ پیادے ہم کہتے ہیں کہ ہر حدیث قابل عمل ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں اچھا میرے کو لگتے ان پڑھ ہیں شو دے لوگ اللہ دا بندہ ہر حدیث سچی ہو سی حدیث دا انکار نہیں ایسا حدیث دی عظمت دے قائل ہیں سارے سر دا تاج اکھی دا نور ہے لیکن عمل کرنا دوجی گل ہے ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوندی میرا پیارا بی بی ام سلیم دی روایت ترمذی وچے بی بی ام سلیم فرمائے نبی سے میرے گھر رہن میرا پانی دا مشکیزہ ہا اوے مارکا پانی دا مشکیزہ ٹنگیا کھڑا ہا پانی دا مشکیزہ ٹنگیا کھڑا ہا نبی سے تشریف گھنن فرمایا نے ام سلیم پانی ہے میں کہ یا رسول اللہ ہے میں پلین دیاں اڑ دیاں میں تو کو مشک بھری کھڑی ہے اور ٹنگی کھڑی ہے مشک میں بھر کے تو کو میں پانی پلین دیاں پیارا بھر کے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے میں ڈٹھے جو پیغمبر نے کھڑی کھڑی حالت دے اندر مشکیزہ دے منہ کھول کے اٹھاؤ پانی پی کے دے نبی سائیں کھڑے کھڑے اوندا مشکیزے دا منہ چا کھولے پانی نوش فرمائے پانی پی گی دے بلکہ بی بی ام سلیم اگو اپنی محبت دا بڑا عجیب اظہار کیتے جو کوئی امام ترمذی نقل کیتے حضرت ام سلیم فرمائے میں ڈٹھے پیغمبر نے مشکیزے دے ہوتے اپنا منہ مبارک رکھ کے پانی پیتے میں کو بڑا تعجب تھا میں کہ مشکیزہ بڑا برکت والا ہے جے کو پیغمبر دے مبارک لب لگ لے میں جلدی جلدی اٹھی کے او مشکیزے دا وہ کنارہ کٹ کے اپنے کو محفوظ کر گی دے ایک پیغمبر دے لب لگ لیں کتنا نبی دے لب لگ گئے کتنا برکت آیا ہے نبی سے جو کھڑے تھی کہ پیتے کوئی عذر ہا کوئی وجہ ہے پیچھے ایسا سارے اٹھی کے پانی پیوں الیندہ نہیں میں بلیندہ نہیں میں حضرت نبی نے عید دے موقع دوتے ہیں 100 اٹھ رب دے ناتے قربان کی 100 اٹھ کتنا تو ذکر نہیں کیتے کر دے ایک وقت طبیعت بڑھوے سی میں پہلے عرض کیتے نبی سے 11 شاجہ کیچن 9 گھر واجاں بیک وقت پیغمبر دے گھر رچھان ایسا کر سکتے ہیں حدیث تو صحیح ہے اور اے بھی حدیث سن بخاری چے حضرت پیغمبر نے مسجد اقصی دی طرح منہ کر کے تقریباً 16 مہینے نماز ادا کی تھی حضرت پیغمبر نے بیت المقدس دی طرح منہ کر کے نماز ادا کی تھی تو پڑھ سکتے ہیں حدیث تو صحیح ہے لیکن انہوں حکم منسوخ تھی گئے ہر حدیث قابل عمل نہیں ہونی میرا پیارا ضد نہ کر حدیث دا پڑھنا بھی گالے پڑھاونا بھی گالے مننا بھی گالے عمل کرنا بھی گالے سمجھ آئیے اللہ تو کو سمجھن دی توفیق دے وے وقت بھی پرچی نماز نہیں پڑھ دے
ہماری مسجد اہل حدیث ہے، اس میں ہمارے امام صاحب ایک چھوٹے بچے سے نماز جمعہ کا خطبہ اور جماعت کرواتے ہیں، جس بچے کو عمر 8 سال سے 10 سال ہے، نماز جمعہ چھوٹے بال کنے جمعہ نہ پڑھواؤ، خطبے نہ پڑھواؤ، نماز نہ پڑھواؤ، اللہ دا بندہ بال بالغ تا ہوئے، سمجھ آئیے، چھوٹے بال دین امامت جائز کا ہی نہیں۔ ہمارے علاقے میں لوگ 10 محرم کو کھانا پانی کیا ہے قبرستان لے جا کر اے رسم بدعت قبرستان ونجو لیکن وقت مقرر نہ کرو، قبرستان ونجو مہینہ مقرر نہ کرو، قبرستان ونجو ٹائم مقرر نہ کرو، اور مٹھائیاں کھانے شربت بوتلاں پانی دال میٹھے پھلے کوڑے پھلے حلوے چاول یہ قبرستان نہ گھن ونجو ناجائز ہے۔ قبرستان عبرت دی جا ہے، میلے دی جا نہیں، کھانے دی جا نہیں، عیاشی دی جا نہیں، اور آپ ونجو عورتیں کو نہ گھن ونجو، عورت قبرستان نہ ونجے، عورت گھر باوے، ٹھیک ہے، قبر دا طواف نہیں کرنا، قبر دا سجدہ نہیں کرنا، قبر تے دیوا نہیں بالنا، قبر کو لتاڑنا نہیں، ادب دا مقام ہے، عبرت دا مقام ہے، ونجو بزرگیں واسطے والدین واسطے رشتہ داریں واسطے عزیز و اقارب واسطے دعا کرو، اللہ انہیں دی مغفرت کرے، زبانی قرآن مجید پڑھ کے تلاوت کر کے ایصال ثواب کرو، اللہ ثواب پہنچا دیں دے، اللہ انہیں دی قبر کو جنت بڑھا دیں دے، لیکن رسمہ رواج نہیں کرنا، زنانیاں گھر باون زنانیاں قبرستان نہ ونجن۔ اور محرم دے مہینے رواج ہے کپڑے دی لپائی دا، سارا سال تو کو ابا یاد نہیں آنا، محرم ہی یاد آنے، یہ رسم رواج ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کئی لوگ محرم کو غم دا مہینہ بڑھائی پہن، یہ غم دا مہینہ کائیں نہیں، میرے دوست بزرگوں، یہ دمہار مناونا، یہ کل خانیاں کرنا، 7 جمراتاں کرنا، چہلم کرنے، برشاں کرنا، سال مناونے، عرس کرنے، سارے غیر اسلامی کامن غیر لوگ ایجاد کیتن، مولوی دے کھاون پیمر دے چکرن۔ میرے دوست بزرگوں، میں تو کو سچی گل پہلے سینا، گھر بہ کے بھی تلاوت کرو، دعا کرو، اللہ ثواب پہنچا دیں دے۔ اور خیرات جری چاول پکیندے ہو، دیگاں پکیندے ہو، مٹھائیاں ونڈیندے ہو، اون کنے بہتر ہے کہیں غریب کو پیسے دیو چاہ، او شدہ دوائی گھن سی، او کپڑے گھن سی، بالے کو جتی گھنا دے سی، تو دعا کرے سے اللہ تیری ابے دی قبر کو جنت بنا دے سی، ٹھیک ہے کرے سو کے کائے نا۔